الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الملائکہ، بلکہ امام الکل بنا کر بھیجے گئے۔ آج اسرار رحمت کے اس پروگرام میں ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ایام ایسے شروع ہو گئے ہیں جو سبحان اللہ یاد کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو یاد کرنے کا حکم بھی دیا۔ اب لوگ عام طور پر اپنے ایسے دنوں کو یاد کرتے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص ہمارے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنی برتھ ڈے کو مناتے ہیں، کیونکہ وہ دن خاص ان کی پیدائش کا ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلامی مہینہ ہجری کے مطابق ہے، اگر ہم ہجری کے مطابق دیکھیں تو 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن ہم اس کو عیسوی کیلنڈر کے مطابق منا رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ خاص ہمارا وہ دن ہے جس دن ہم پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس کو یاد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ تم اللہ کے دنوں کا تذکرہ کرتے رہا کرو۔ تو اب یہ تذکرہ ایک تو ہے کہ انسان اپنے یادیں، اپنی برتھ ڈے منانا، اپنی شادی کی تاریخیں منانا، یا کوئی اور غم کے بھی دن چاہے منائے کہ وہ فلاں بندہ فلاں دن فوت ہو گیا تو اس دن کو بھی منایا جائے، تو یہ ایک انسان کی اپنی اپنی مرضی ہے اور وہ دن اس نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان دنوں کو منانے کی، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں منانے کے دن بتا دیے۔ جس طرح شعار اللہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جگہیں جن کو اللہ نے پسند فرما لیا، مثلا بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کے اندر صفا ہے، مروہ ہے، یہ شعار اللہ ہے، ان کو یاد کرنا وہاں جا کر، اور پھر اس طرح مینا ہے، عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، جمرات ہیں، یہ سب کے سب یاد کرنے کی جگہیں ہیں۔ ان جگہوں پر انسان جب جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، تو ان جگہوں کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں۔ اسی طرح بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ ذہن میں لائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے گی، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی آپ ان کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے گی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو جب آپ سوچیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح بعض ایام ایسے ہوتے ہیں، خاص وقت ہوتے ہیں، ان کو بھی یاد کرنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن یاد کرنے والے جو بنائے ہیں، جس میں اسلامی سال ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ ان کو یہ دیکھیں کہ جب آپ کا سال کی ابتدا ہوتی ہے تو یاد آ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام 10 محرم کو آگ میں ڈالے گئے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 10 محرم کو شہید کر دیا گیا، تو قربانیاں یاد آنے لگتی ہیں کہ بھئی کیسی کیسی قربانیاں، عظیم الشان قربانیاں ابتدا، اور یہ محرم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جب ذی الحجہ کا وقت آتا ہے تو ہمیں پھر یہاں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یاد آتی ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ خواب میں نے دیکھا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا اے میرے پیارے ابا جان، آپ وہ کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو اتنی بڑی قربانی سال کے آخر مہینے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ابتدا میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ان
قربانیوں کے اندر ایک میسیج ہے، اور وہ ہے رجب کا مہینہ، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا اپنے محبوب کو، اور جو ہے ملاقات عطا فرمائی، اور یہ کہلاتا ہے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس دن کو بھی یاد کرنے والی بات ہے، تاکہ یاد کرنے والے تو یہ دن ہیں تاکہ ہمیں اللہ یاد آئے۔ ہمیں جو ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنی برتھ ڈے کو یاد کریں، بھئی پیدائش ہو جانا یہ تو امتحان کا شروع ہے، اور امتحان کا آخر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو کر اس دنیا سے گئے یا نہ گئے۔ جو بندہ کامیاب ہو کے اس دنیا سے چلا گیا، وہ دن ہر وقت یاد کرنے کا ہے کہ ہم اللہ راضی کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر آپ پیدائش پہ یاد کرتے رہیں گے اور انتہا آپ کی ناکامی پر ہو گئی تو اس یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن چھوٹے بچے ہوتے ہیں، عام طور پہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، نہ بڑے ان کو پھر بتاتے ہیں کہ بھی موت کو یاد کرو۔ چھوٹا بچہ ہے، کیا بتائیں گے اس کو؟ لیکن جو بندہ جو ہے عقل مند ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر عام طور پہ ہم نے دیکھا وہ برتھ ڈے کا زیادہ شوقین بھی نہیں رہتا، بلکہ اس کو بھی اپنی آخرت کی فکر لگ جاتی ہے۔ جو پھر بڑھاپا آتا ہے اور زیادہ جو ہے بڑھاپے میں جو ہے آخرت کی فکر ہو جاتی ہے۔ اب یوں سمجھے کہ انویلپ بن گیا جس کے اندر ابتدا اور انتہا، اور اس کے اندر عروج انسانیت کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ اب پہلے نصف کو دیکھیں تو پہلے نصف میں جو اللہ نے انعامات عطا فرمائے، اس میں جو ہے ربیع الاول کا مہینہ بالکل نصف جو ہے پہلے نصف میں آ جاتا ہے، یعنی جو ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانیت کے اوپر احسان فرمایا، اور جو ہے ایسا نبی بنا کے بھیجا جو رحمت للعالمین ہے، جس کی وجہ سے دین اسلام ہمیں پتہ چلا، اور اس پہ عمل کر کے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور انسان جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اب دوسرے ہاف کو دیکھیں، دوسرا ہاف جو ہے سال کا، اس کا عین درمیان جو نکلتا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور وہ رمضان کا مہینہ عوامی مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بھی اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جو ہے مغفرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو ہے جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ عوام الناس کا مہینہ، اور جو ہے ربیع الاول خاص الخاص مہینہ، اور یہ بھی جو ہے بڑی ایک ترتیب سے بنا ہوا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے سارے سال کو ارینج کر دیا گیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اور آخرت میں جو ہے انعام حاصل کرنے والے بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت جو ہے ملی، اور آپ نے اس کا اظہار کیا۔ حقیقت میں تو آپ جب ہمیشہ سے ہی نبی تھے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام گارے اور مٹی میں تھے میں اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا، لیکن اظہار نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ نے اعلان فرما دیا، اور جب آپ نے اعلان فرما دیا تو اس وقت جو ہے یہ اتنا بڑا پیغام تھا کہ مکے والے جو ہیں ان کا سارا سسٹم اس کی وجہ سے جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اب انہوں نے ایک واحد اللہ کی عبادت کرنی ہے، جو خود سردار مانے جاتے تھے، اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، خواہشات کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کی رضا پر زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ ایک بڑا امتحان تھا۔ کسی نے اس کو جو ہے خندہ پیشانی سے لیا اور کسی نے مخالفت کی، جنہوں نے اس کو مانا وہ آمنو کہلائے، جنہوں نے اس کو نہ مانا وہ کفرو کہلائے۔ اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے مکہ کے اندر جب یہ پیغام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نہ ماننے والوں نے جو ہے سختیاں شروع کر دیں، ناراضگی شروع کر دی، مخالفت شروع کر دی، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، آپ کے ماننے والوں کو بہت ہی اذیتیں تکلیفیں دینی شروع کر دیں، اور یہ تکلیفیں وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئیں، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ جب آپ کے ماننے والے کچھ نہ کچھ ایسے پیارے ساتھی اصحاب بن گئے تو مکہ والوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ان کو اپنا رشتہ دار بھی نہیں سمجھیں گے، نہ اپنا
جو ہے پیارا سمجھیں گے بلکہ ان کے ساتھ ہم سول بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو شعیب ابی طالب ایک جگہ تھی، وہاں پر انہوں نے اپنے تمام عزیز رشتہ دار، ایک قبیلے کے لوگ تھے، مگر انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا، چنانچہ انہوں نے جو ہے ان کو اس گھاٹی کے طرف جو ہے بھیج دیا اور لکھ کر لگا دیا کہ ان کے ساتھ نہ کوئی رشتہ داری کرے گا، نہ ان کو لین دین کریں گے، نہ ان کو کھانا پہنچائیں گے، ان کے ساتھ بات کلام کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اور اس حالت میں جو ہے اس گھاٹی کے اندر جو ہے یہ پہنچ گئے، اور جو ہے وہاں پر کھانا نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے، عورتوں کا دودھ خشک ہو گیا، بچوں کو پلانے کے لیے ان کے پاس دودھ بھی نہ بچا، ایسے پتھر دل تھے کہ جو ہے اگر کوئی کھانے کی کوئی چیز لے کر ان کے پاس آ جائے تو یہ اس سے ناراض ہوتے تھے، کیونکہ مکہ والوں کے سارے یہ عزیز رشتہ دار تھے، اور یہ 3 سال تک انتہائی مشکل کا وقت گزرا، لیکن یہ بائیکاٹ جو ہے بڑی شدت کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جو ہے آپ کو بتایا گیا کہ وہ جو بائیکاٹ کا معاہدہ مکے والوں نے کیا تھا اس کو دیمک کھا گئی ہے، فقط اس میں لفظ اللہ جو ہے وہ بچا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے چاچا ابی طالب کو بتایا، انہوں نے قریش تک یہ پیغام پہنچایا، انہوں نے جا کر بیت اللہ کے اندر اس معاہدے کو دیکھا، اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واقعی اس کو تو دیمک کھا چکی ہے، فقط لفظ اللہ اس کے اندر جو ہے موجود ہے۔ اب وہ لوگ جن کے عزیز و اقارب جو ہے وہ یہاں موجود تھے اس شعیب ابی طالب گھاٹی کے اندر، تو ان کو بھی غیرت آئی، اور وہ کہنے لگے کہ بس اب معاہدہ ختم ہو گیا، معاہدے کو ویسے ہی دیمک کھا چکی ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے مخالفت کر دی اور توڑ دیا۔ اب جو ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ باہر تشریف لائے تو اس وقت جو ہے مکہ والے اکٹھے ہو گئے اور آ کے ابی طالب سے کہا کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، بلکہ ہمارے سے معاہدہ کر لیں، ہم ان کو سردار بھی بنانے کو تیار ہیں، مال جتنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کو دینے کو تیار ہیں، اور اگر چاہیں تو کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم جو ہے حاضر ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا اگر یہ میرے ایک ہاتھ کے اوپر چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج جو ہے رکھ دیں، یعنی ناممکن کو ممکن بھی کر دیں، تب بھی میں جو ہے اپنے اس پیغام سے باز نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا جو ہے دیا ہوا پیغام ہے اور میرے ذمے یہ کام ہے۔ چنانچہ جو ہے مکے والے بڑے اس وجہ سے اور مخالف ہو گئے، اور اسی اثناء میں آپ کے چچا ابو طالب جو ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ کی دلجوئی کرنے والی آپ کی پیاری شریک حیات سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، آپ نے فرمایا یہ عام الحزن، یعنی سارا سال ہی میرے لیے بڑا غم والا ہے۔ اب مکے والے تو تنگ کرنے پہ لگ گئے اور آپ کے مخالف ہو گئے، اور اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا چلو کہیں باہر چلتے ہیں، وہاں جا کے پیغام دیتے ہیں اور شاید کوئی دوسرے لوگ اس پیغام کو سن لیں۔ چنانچہ آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں 3 بھائی اور وہ 3 قبیلوں کے سردار تھے، ایک کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو ہی نبی بنانا تھا تو اس کا مطلب ہے عنقریب جو ہے بیت اللہ کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ دوسرے بھائی نے جب بات سنی تو اس نے کہا کہ اللہ کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملتا تھا کہ جس کو نبی بنا کے بھیجا جاتا۔ تیسرا ذرا جو ہے معقول سا آدمی تھا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، آپ اتنے شان والے ہیں، پھر میں آپ سے کیا بات کروں، میں آپ سے کلام بھی نہیں کر سکتا، اور اگر آپ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تو ایسی صورت میں پھر جو ہے آپ کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے اس نے بھی پیغام کو رد کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے بچوں کو لگا دیا پیچھے جو آپ پر پتھر کنکریاں پھینکتے تھے، اور جو ہے آپ کے نالین مبارک کے اندر بھی خون آ گیا، اور ایک جگہ پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ نے ایک تاریخی دعا مانگی۔ آپ نے فرمایا اے میرے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو آپ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے غصے ہوتے ہیں؟ اے اللہ اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اے اللہ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل
جو ہے مانگتا ہوں جس سے تمام ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی اثناء میں فرشتے آئے اور انہوں نے کہا اگر آپ کہیں تو ہم یہ پہاڑ آپس میں ملا دیں گے اور بستی والوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، آندھیاں چلیں گی، طوفان آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، یہ مجھے نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے نہیں پہچاننے کی وجہ سے انکاری ہو رہے ہیں، آپ اللہ ان پہ رحم فرما دیجئے، ان کی ہو سکتا ہے اولاد جو ہے وہ جو ہے ایمان لے آئے۔ اس حال میں اللہ کے نبی واپس تشریف لاتے ہیں، غم زدہ ہے اور جو ہے غم کی حالت میں جو ہے سوچ رہے ہیں میرا کوئی دوست ہوتا، میرا ساتھی ہوتا، میرا رفیق ہوتا، کوئی غم خواری کرنے والا ہوتا جس سے میں بات کرتا۔ اور جو ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے آپ جو ہے آرام فرمانے لگے، سو گئے، اور اسی اثناء میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اور آپ کو جو ہے دعوت دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد شق صدر کا واقعہ ہوتا ہے، رحمتیں بھر دی جاتی ہیں، یعنی دل کا وضو کروا دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے آغاز ہوتا ہے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جبریل علیہ السلام جو ہیں ایک سواری لاتے ہیں، اس کا نام براق ہوتا ہے۔ براق جو ہے تیز رفتار، یعنی بجلی کی جیسے رفتار ہوتی ہے اس طرح سے چلنے والی سواری کو کہتے ہیں، اور یہ بیت الحرام سے بیت المقدس کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ راستے میں کوہ طور پر بھی ٹھہرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے اس کے بعد بالآخر مسجد اقصیٰ تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں وہاں انبیاء تمام جو ہے موجود تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور جو ہے امامت کے لیے آپ سے درخواست کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے تمام انبیاء کی امامت کر کے آپ امام الانبیاء کی جو ہے منصب پہ فائز ہوئے۔ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ انبیاء امام الانبیاء ہیں۔ اور یہ جو ہے سفر جو ہے پہلی سواری جو ہے وہ براق کی، پھر یہاں سے جو ہے آسمانوں کی طرف جب سواری جانے لگی تو وہاں اس کا نام تھا رف رف۔ رف رف جو ہے یہ سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، یا آج کل انگلش میں ایلیویٹر کو آپ سمجھ لیں، کہ اس قسم کی سواری جو اوپر کی طرف اٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے۔ اور جو ہے براق جو ہے یہ مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، اور رف رف نے جو ہے وہ آسمانوں کی بلندیوں کی طرف آپ کو اٹھا کے لے گئی، اور جبریل امین بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ساتویں آسمان سے بھی اوپر آپ، حتیٰ کہ آپ عرش سے اوپر جو ہے تشریف لے جاتے ہیں۔ راستے میں عجیب عجائبات آپ کو دکھائے جاتے ہیں، لوح و قلم دکھایا جاتا ہے، جہاں قلموں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم دوزخ کے مناظر کو بھی دیکھا۔ اس طریقے سے آپ آسمانوں کی آپ نے سیر کی، اور آپ نے دیکھا کہ جنت کے مناظر میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیتی کرتے ہیں، اور کھیتی جب پک جاتی ہے تو تیار ہوتی ہے، اس کو کاٹتے ہیں، دوبارہ کھیتی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نیک اعمال کا بدلہ ہے جو بار بار پکتا ہے اور بار بار جو ہے پھر گرو کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وہیں پر آپ نے کچھ قدموں کی آواز سنی، جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کن کے آواز ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ آپ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر چلتے ہیں، آسمانوں میں اللہ نے ان کا مرتبہ اتنا بلند رکھا ہوا ہے کہ وہاں یہ آواز آتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کے غلام یعنی صحابہ کرام کے درجات جو ہے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے۔ اور اسی طرح آپ نے جہنم کے معاملات بھی دیکھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹوں کو فرشتے کاٹ رہے ہیں، اور وہ کاٹتے ہیں، وہ پھر ٹھیک ہوتے ہیں، پھر ان کو کاٹے چلے جاتے ہیں۔ بڑے جو ہے عجیب یہ دکھ اور تکلیف۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پھیلاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ لوگوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں،
تو اللہ اکبر، یہ فتنہ بعض لوگوں کے لیے وہاں دکھایا گیا کہ یہ جو زبان چلاتے تھے، اس طریقے سے ان کے منہ ہونٹ ہلتے تھے، آج یہ کاٹے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھا کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے گلے کو دبا رہے ہیں، اور جب وہ بندہ بہت تکلیف میں پہنچ جاتا ہے پھر چھوڑتے ہیں، پھر دباتے ہیں۔ تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ کہا کہ یہ تو امت کے وہ واعظ ہیں، جو خطیب ہیں، جو لوگوں کو ایسی باتیں کرتے تھے جس سے امت کے اندر تفرقہ پیدا ہو جاتا تھا اور فرقہ واریت پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دکھایا گیا۔ اسی طرح یہ بھی دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھڑ تو انسانوں والا ہے مگر چہرہ سور والا ہے، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ جو جھوٹی باتوں کو کی گواہی دینے والے لوگ ہیں، غلط شہادت دینے والے ایسے لوگ ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں کتوں کی مانند چیختی ہیں، آوازیں نکالتی ہیں، اور جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ عورتیں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا یہ اپنے خاوند کے ساتھ زبان درازی کرنے والی عورتیں ہیں۔ تو یہ اسی طرح بعض لوگوں کو دکھایا گیا جن کے قد بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور ان کے اوپر پہاڑ کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ متکبرین ہیں، جو کبر کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ آج ان کے سروں پہ وہ بوجھ رکھ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے بڑے بڑے گٹھڑ اٹھانے والے، بوجھ اٹھانے والے لوگوں کو بھی دیکھا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی، جو خیانت کرتا ہے وہ لوگ اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بھائی کس لیے تم وزن اٹھا رہے ہو، یہ اپنے اوپر بوجھ لاد رہے ہو؟ تو بھائی یہ حقیقت میں یہ خیانت کرنا قیامت کے دن انسان کے اوپر بوجھ بن کے لاد دیا جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ماتھے کے اوپر پتھر کے ساتھ مارا جا رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ امت کے بے نمازی لوگ ہیں، جو پیشانیاں نہیں جھکاتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، چنانچہ ان کے آج جو ہے سجدے والی جگہ پر پتھر مار کے ان کو اذیت دی جا رہی ہے۔ دیکھو آج نماز پڑھنے کا کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے۔ اور یہ مہینے جو شروع ہوئے رجب کے، اور اس کے بعد آئندہ آنے والے شعبان، رمضان، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں جو ہے یہاں تک پہنچا دیجئے۔ اور رمضان کے بعد تو سبحان اللہ پھر اگلے جو مہینے آنے والے ہیں وہ ذی الحجہ یعنی حج کا موسم آ جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ اگر کوئی جو ہے رمضان کے بعد جو ہے اگر چاہے حج کے سفر کے لیے روانہ ہونا تو اس کو بھی اجازت ہوتی ہے، وہ سفر اختیار کر سکتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اتنے پیارے مہینے، یاد کرنے والے یہ مہینے، عبادت کرنے والے یہ مہینے، اللہ سے اجر پانے والے یہ مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس حال میں بھی اگر کوئی پیشانی نہیں جھکاتا، اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، روزہ حج زکوٰۃ نہیں کرتا، تو بھئی کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی شرم گاہیں ان کے سر پہ لگی ہیں اور اس میں سے پیپ آ رہی ہے اور ان کے منہ میں جا رہی ہے، اور یہ جو ہے امت کے وہ زانی ہیں جو ہے اللہ کے حدود کے برخلاف عمل کرتے ہیں۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ خاص طور پر ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں پر جو ہے لوگوں کو اس کی بے احتیاطی کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں جس سے میں چاہوں محبت کر لوں، جیسا میں چاہوں میں کر لوں۔ بھئی ایسا نہیں ہے، اللہ کی حدود ہے، اللہ نے ضابطے بنائے ہوئے ہیں۔ نکاح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بغیر نکاح کے تعلق رکھنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، تو اس کا بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ کل کو پھر تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی، کیا فائدہ؟ بھئی ابھی اپنے تھوڑا سا نفس پہ قابو کر لو، یہی تو امتحان ہے اور یہی کامیابی کا طریقہ ہے۔ ایک محنت کرنے والا بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، احتیاط کی زندگی گزارتا ہے تاکہ آئندہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ امت کی غیبت کرنے والے لوگ ہیں جو ہے اس طریقے سے اپنے گوشت کو خود کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے اس سے آگے بھی بڑھتے ہیں، اور ایک جگہ آتی ہے جبریل علیہ السلام رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ساتھ آپ کے ساتھ یہیں تک تھا، اس سے آگے میں ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا۔ اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں جو ہے ایک تو غار حرا میں دیکھا، اور پھر دوسری مرتبہ یہ معراج کے موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی اصلی شکل بھی جو ہے ان کو دکھائی۔ اور یہ جو ہے عند سدرۃ المنتہا، یہ اس کے قریب تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اور سدرۃ المنتہا جو ہے وہ جو ہے جنت المأویٰ کے پاس ہے، اور یہ جو ہے مقام تھا جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی اصلی شکل جو ہے اپنے 600 پروں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اور یہ مقام سدرۃ المأویٰ تھا۔ اور جو ہے یہ جنت جو ہے مأویٰ یہ 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ تو اور اس کے بعد جو ہے درجات ہیں جنت کے، اور آخر میں جا کے جنت الفردوس ہے جس پر عرش الہی کا سایہ پڑتا ہے۔ تو یہ سدرۃ المنتہا جہاں حضرت جبریل علیہ السلام آ کے رک گئے، اس پر بڑے خاص قسم کے انوارات و تجلیات وارد ہو رہی تھیں، درخت کے پتوں پر سنہری پروانے جگمگا رہے تھے، اور جو ہے بڑا عجیب حسن و جمال تھا اس کا، اذا یغشی السدرۃ ما یغشی، اور جو ہے اس کے اوپر بڑی عجیب کیفیت ہے، قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیزیں دیکھتے گئے جس کے بارے میں اللہ نے جو جس کو دکھایا، ما زاغ البصر وما طغی، ادھر ادھر اپنی نگاہیں نہیں کی، جو اللہ دکھانا چاہتے تھے بس وہی دیکھا۔ اور جو ہے ایسی کیفیت کے ساتھ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اور بے شک تحقیق اللہ نے اپنے پروردگار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو یہ سدرہ جو ہے بیری کے درخت کو بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ اس کے جو ہے شاخیں جو ہیں اوپر 7ویں آسمان سے بھی اوپر نکلی ہوئی تھیں، اور یہ بیری چھٹے آسمان پر تھی، اور جو ہے اس طریقے سے اس کے ہر پتے کے اوپر فرشتے تسبیح کر رہے ہیں۔ اور جو ہے یہ ایک عجیب جگہ ہے، یوں سمجھیں کہ ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر۔ ہم مخلوق ہیں، عالم خلق میں رہتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، اور یہ اعمال صالح فرشتے اوپر لے کر جاتے ہیں، اور یہ وہاں سدرۃ المنتہا پر جا کے ٹرانسفارم ہوتے ہیں، ان کی نئی شکل بنتی ہے۔ آپ نے تو نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج زکوٰۃ کیا، اس کو ری شیپ کر کے اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور جو ہے سدرۃ المنتہا کے آگے جو یہ ری شیپ ہوتا ہے وہ عالم امر کی کیفیت میں اوپر جاتا ہے۔ تو چنانچہ عالم خلق اور عالم امر کا سنگم جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کو کہا جائے گا۔ اس لیے جو بندہ فوت ہوتا ہے وہ بھی اس دنیا سے عالم خلق سے نکل کے عالم امر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، عالم برزخ ہے، اور وہ آگے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اس وقت جو ہے بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو جو ہے نہلانے کے جو پانی ہے اس کے اندر استعمال کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو اس درخت کی جڑ جو ہے اس میں نہریں ہیں، اور ان میں سے جو ہے 2 نہریں وہ کوثر ہیں، اور ان کا پانی جو ہے وہ کوثر کے حوض میں آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو جو ہے پلائیں گے، اور جو وہاں انشاءاللہ جب پل صراط کو پار کر کے وہاں پہنچیں گے۔ اب ایک اگلی چیز آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے خود تشریف لے جاتے ہیں، اور جو ہے اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں ایک سمجھ لیں، ایک ہے ادراک اور ایک ہے رؤیت۔ ادراک کہتے ہیں مکمل کسی چیز کا جان جانا، اور رؤیت ہے کہ کسی کو دیکھ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں لقد رآ یعنی رؤیت ہوئی محمد ربہ مرتین، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہاں پر جو ہے اپنی رؤیت جو ہے عطا فرمائی۔ اور سبحان اللہ، اس کے بارے میں کیا خوبصورت انداز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، لیکن تجلی ڈالی اور جو ہے پہاڑ سرما ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جو ہے وہ رؤیت جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خود فرماتے ہیں رأیت ربی عز و جل کہ میں نے اپنے پروردگار کی رؤیت جو ہے وہ حاصل کی اور جو ہے اس نور کو دیکھا جو اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا۔ جب یہ اس مقام پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے الفاظ سے فرمایا التحیات للہ، میری سب کی سب زبانی تعریفیں اللہ تیرے لیے، میری قولی عبادتیں سب تیرے لیے، والصلاۃ اور میری بدنی عبادتیں بھی اللہ تیرے لیے ہے جی، اور جو ہے والطیبات اور جو میں مال خرچ کر کے نیکیاں کما سکتا ہوں وہ بھی اللہ خالص تیرے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی واپسی کا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے اوپر سلامتی ہو میرے محبوب، جو ہے آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی واپسی میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خاص انعام عطا فرمائے۔ اب رحمت للعالمین کو اپنی امت یاد آ گئی، کہنے لگے السلام علیکہ ایھا النبی، اچھا اپنے آپ پر بھی سلامتی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ السلام علینا اپنے بارے میں فرماتے ہیں، ہاں ہم سب پر، اب یہاں پر جمع کا صیغہ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام جو ہے صالحین پر بھی جو ہے سلامتیاں نازل ہو جائیں۔ فرشتے اس کلمات کو جب سنتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہے جی۔ تو اب فرشتوں کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تھا کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ بھیجیں گے تو وہ بڑے مقام والا ہوگا، تو فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں قبول فرما لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ تو اب اس گفتگو سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ سبحان اللہ واقعی ہی یہ خلیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ نے انعام عطا فرمائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں جو ہے وہ اس تحفے، یہ کنورسیشن ساری نماز کے اندر تحیات میں ڈال کے دے دی، جس کو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب بار بار جا کر کم کرواتے ہیں اور 5 نمازوں پر جو ہے اکتفا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے واپس جو ہے آپ تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ معراج نبی ہم نے سنا سمجھا، اور جو ہے اس کے ابتدائی احوال کے کس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر کیا کیا جو ہے واقعات وہاں پر ہوتے ہیں۔ مختصر وقت میں جو ہے جتنی بات یا جس کہہ سکتا تھا کہا۔ اب جو ہے میرے بھائیو ایک بات بڑی عجیب ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج اس معراج نبی کے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے 7 آسمان سے اوپر جو ہے جائے، سدرۃ المنتہا، اور پھر اس کے بعد جنت ہے، دوزخ ہے، اور عرش ہے، اور اس سے اوپر اللہ کی رؤیت حاصل کرے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور جو ہے کتنی عجیب بات ہے، آج ہم سائنسی زندگی گزارنے والے ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اگر ہم تاریخ کو اٹھائیں، اسلام کو دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ تخت سلیمانی کی بات کی جاتی تھی، آج ہر طرف جہاز اڑتے پھرتے ہیں۔ بھائی اگر تخت سلیمانی سمجھ میں نہیں آتا تو جہاز اڑتے ہوئے کیسے سمجھ تمہیں آ جاتے ہیں؟ آج جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ابابیلوں نے کنکریاں ماری اور ہاتھی کے بھوسا کر دیا، ان کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ہم یہ کہیں کہ ایک گولی کے ساتھ جو ہے گن فائر کیا جائے اور ہاتھی جو ہے اس سے مر جاتا ہے، وہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ براق تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جو ہے مسجد اقصیٰ تک لے گیا تو بھئی یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن برق رفتاری اور جو ہے تیز چلنے والی سواریاں یہ ان کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، آج رف سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ایلیویٹر کے اندر بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور 100 منزل جو ہے وہ سیکنڈوں میں جو ہے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ سائنس پر ایمان رکھنے والے جو ہیں وہ کاش کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے۔ یہ کتنی پیاری بات ہوتی کہ جس سے ان کا عقیدہ سنور جاتا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جاتے۔ اسی طرح کے کچھ لوگ تھے، مکہ میں بھی رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے اور
مسجد اقصیٰ سے اور یہ اس طریقے سے یعنی معراج کی رات کو، تو دیکھا کہ بھئی ویسے ہی وقت وہیں ٹھہرا ہوا، اور جو ہے اسی حال میں اللہ نے دنیا کے نظام کو ٹھہرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اپنی معراج کا یہ واقعہ جو ہے لوگوں کو سنایا۔ ابو جہل بھی وہاں پر موجود تھا اور سنتا رہا اور سوچ میں پڑ گیا کہ بھئی کتنی عجیب بات ہے، کتنی خلاف حقیقت یہ بات ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں اس طرح سے گیا اور آسمانوں میں گیا، واپس سے لوٹ کے آ گیا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کا امتحان لیں، کیونکہ یہ تو صادق ہیں، سچے ہیں، لوگ ان کو سچا سمجھتے ہیں۔ آج یہ پکڑے جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ تو اس حال میں انہوں نے اپنے بندے اکٹھے کر لیے جو مسجد اقصیٰ گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں کے سفر کیے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے آ کر ایسے ایسے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ مثلا کسی نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ وہاں کی چھت کی جو اندر لکڑی استعمال ہوئی ہے وہ کیسی تھی؟ اب آپ خود سوچیں کہ ایک آدمی جو ہے اگر جو ہے کسی ایسے سفر پہ جاتا ہے جہاں آگے جو ہے انبیاء کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں امامت کرانی ہے، بھلا وہ چھت کی کیا دیکھے گا، توجہ کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے سفر کے اندر بھی کہیں پر بھی ادھر ادھر نہیں کی اپنے نگاہوں کو کیا، بلکہ جو ہے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی ملاقات کا سفر ہے، توجہ کے ساتھ جو ہے یہ سارا سفر کیا۔ ان سے ایسا سوال پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے بڑا بھاری وقت تھا یہ جب انہوں نے مجھ سے ایسے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، وہ سوال پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ منظر ان کے سامنے دوبارہ کر دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے چھت کو دیکھ رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی، اور جو وہ باتیں پوچھ رہے ہیں ان کو جواب دیتے چلے جاتے ہیں، اور جو ہے اس طریقے سے جب تمام باتوں کے جواب تسلی بخش دے دیے تو ابو جہل کہنے لگا کہ بڑی عجیب بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو جو ہے وہ تو بہت ہی دور تک چلا گیا ہے۔ اس حال میں اور اس سوچ میں ابو جہل اس محفل سے اٹھتا ہے اور جو ہے باہر آتا ہے۔ کچھ فاصلے پر ابو بکر مل جاتے ہیں اور وہ ابو بکر سے کہتا ہے کہ ابو بکر تم عقل مند آدمی ہو، سمجھدار آدمی ہو، میں تمہارے سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ راتوں رات ایک بندہ جو ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچتا ہے اور جو ہے واپس بھی آ جاتا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں بظاہر تو ممکن نظر نہیں آتا، تو کہتا ہے کہ یہ تمہارے صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میں رات کو جو ہے اس طریقے سے میں نے یہ سفر کیا معراج کا۔ ابو بکر تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو جہل تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ حق اور سچ ہے۔ ابو جہل بڑا حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابو بکر میں نے تجھے عقل مند سمجھا تھا اور جو ہے تم نے بھی ایسی بات کہہ دی، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حضرت ابو بکر اس کو سمجھاتے ہیں کہ تو بڑا جاہل آدمی ہے، تیرے اندر رتی بھی عقل نہیں ہے، ہم اس سے بھی بڑی بات کے اوپر ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا وہ کیا بات ہے؟ تو اب جو ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا ہم تو یہ ایمان لے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جبرائیل علیہ السلام جو ہے آسمانوں میں آتے ہیں جاتے ہیں، اور یہ کون سی عجیب بات ہو گئی کہ اگر اللہ نے ان کو بلا لیا اور وہ چلے گئے خود، جس کا غلام آتا ہے جاتا ہے کیا وہ خود نہیں جا سکتا آ سکتا؟ اس وجہ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو تصدیق کرنے والا مان لیا اور کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب اس کے بعد اب یہ لوگ جو شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں یا ان کو کوئی شک و شبہ میں ڈال دیتا ہے، تو بھئی آئیے ہم جو ہے معراج نبی کی کچھ جو ہے حکمتیں بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یقین ایمان دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب کو جبریل امین کے ذریعے سے بلایا تاکہ ان سے ہم کلامی کی جائے۔ پہلے جو ہے قرآن مجید جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور ان کے ذریعے سے یہ پیغام جو ہے پہنچا کرتا تھا، جیسے آپ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں، اور وہ ایک واسطہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے محبوب سے انسان کلام کرتا ہے، لیکن جی چاہتا ہے کہ بغیر واسطے کے بھی کلام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اب بغیر واسطوں کے جو ہے
اپنے پاس بلایا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر سکے۔ اسی طرح محبوب کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا تھا۔ اب اگر اس دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہتے اور آسمانوں پر نہ جاتے تو بہت سارے فرشتے محروم ہو جاتے جو آسمانوں کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی عرش کو تھامے ہوا ہے، کوئی سدرۃ المنتہا میں جو ہے وہ وہاں پر کام کر رہا ہے، کوئی جنت میں ہے، کوئی کہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تمام فرشتے جو ہے وہ بھی جو ہے میرے محبوب کا دیدار کر لیں، لہٰذا اللہ نے آپ کو آسمانوں میں بلایا اور تمام فرشتوں کو آپ کا دیدار کروایا۔ اب یہاں حکمت یہ بھی تھی کہ فرشتے چونکہ عرش پر تھے اس لیے ممکن ہے کہ ان کو اپنی بلندی کا ناز ہو جائے کہ ہم تو بڑے تھے، ہم تو عرش پہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی اتنا اونچا بلایا اور کہ جبریل علیہ السلام بھی ایک جگہ پر آ کے رک گئے، ٹھہر گئے اور فرمایا کہ اس سے آگے میں قدم نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ کے حبیب جب اس سے آگے گئے تو فرشتوں کے سردار جبریل اگر رک گئے تو باقی فرشتے کیسے ناز کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ایک حکمت یہ بھی یہاں پر سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ میں جو ہے آپ کی ولادت ہوئی اور آپ امام الانس بنے، تمام انسانوں کے جو ہے بڑے بنے، اور جو ہے مسجد اقصیٰ میں جب آپ پہنچے تو آپ امام الانبیاء بنے، اور جب آپ عرش پہ پہنچے تو آپ امام الملائکہ بنے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ امام الکل ہیں، آپ سب کے بڑے ہیں اور جو ہے سب کا فخر ہے۔ اسی طرح جو ہے اب جو مکہ کے کفار تھے انہوں نے ایک وقت پر جو ہے آپ کو آفر کی کہ آپ سرداری لے لیں، آپ مال لے لیں، کسی حسن و جمال والی لڑکی جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس سے شادی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر پسند فرمایا کہ اچھا مکے والو، تم میرے محبوب کو یہ جھوٹی دنیا کی آفر کرتے ہو، میں اپنے حبیب کو تمام جو ہے مخلوقات کی سرداری عطا کرتا ہوں اور ان کو جو ہے میں اپنا جو ہے خزانے دکھاتا ہوں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت میں خزانے بنائے ہیں، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا نہ، اور اس کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا حسن و جمال بھی دکھایا۔ اللہ جمیل، آپ اندازہ کریں کہ کیا کوئی خوبصورت ہوگا جب اللہ کی اپنی جو ہے رویت آپ کو نصیب ہوئی۔ اور اسی طرح مکہ کے لوگوں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہوئی تھی۔ شعیب ابی طالب کا وقت بھی گزرا، عام الحزن بھی ہوا، طائف کا سفر بھی ہوا، آپ لوٹ کر واپس بھی آئے، غم زدہ تھے۔ اب آپ کی دلداری کرنے کا جو ہے ایک وقت تھا، غم خواری کرنے کا وقت تھا، اور جب آپ نے کہا میرا کوئی یار ہوتا، کوئی دلدار ہوتا، کوئی میرا غم خوار ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اے میرے حبیب اب آپ میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کی دلداری کروں گا اور میں آپ کے دل کو خوشیاں دوں گا، سکون دوں گا۔ اور اس طریقے سے اللہ نے عین اس موقع پر جب آپ غم میں تھے آپ کو آسمانوں پر بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا، اور جو ہے یہ چوتھے آسمان سے بھی اوپر بلکہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ کوئی جو ہے کہہ سکتا تھا کہ ہمارے نبی تو چوتھے آسمان پہ گئے تھے۔ اللہ نے دکھایا کہ نہیں نہیں، میرا محبوب جو ہے وہ سب سے آگے جو ہے بازی لے گیا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے قرب مانگا کریں، اللہ کا جو ہے تعلق مانگا کریں۔ اور اسی طرح جو ہے سب نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اللہ کی تعریفیں کیں، لیکن وہ صفات کو دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی رویت کروائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گواہیاں دیں اور جو آپ کی تعریفیں کیں وہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر، اور جو ہے اسی طرح جو ہے دوست جو ہے کوئی بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کو اپنے محلات کی سیر بھی کرواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خزانوں کی سیریں کروائیں، جنت دکھائی۔ اور اسی طرح ایک بات یہاں مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ تمام انسان جو ہے وہ بن دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گواہی دینے پر ایمان لے آئے ہیں۔
اب ایک علماء اس میں ایک بات کہتے ہیں کہ اگر بن دیکھے کوئی چیز سودا کر لی جائے تو یہ بے باطل کہلاتی ہے، یعنی یہ کانٹریکٹ صحیح نہیں ہے، آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اندر ہر چیز واضح کر کے بتانی چاہیے۔ اور جو ہے لیکن اگر کوئی آپ کا ریپریزنٹیٹو چلا جائے اور چیزوں کو دیکھ بھی لے، سمجھ بھی لے، اور جو ہے آپ کے بہاف پہ، جیسے بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ آپس میں ملتے ہیں، کانٹریکٹ سائن کر دیتے ہیں، پوری جو ہے نیشن اس کانٹریکٹ کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، تاکہ کل انسان یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے بن دیکھے جو ہے یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اللہ نے اس بے کو صحیح کر دیا، اور انسانوں کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے آپ، اور ان پہ تصدیق کریں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں دکھا دیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرمانی ہے، تو اس معاملے میں جب جنت اور جہنم دیکھی ہوگی تو مقام محمود پر آپ اللہ کی حمد و تعریف بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت کے لیے شفاعت کی درخواست بھی کریں گے۔ تو بھئی یہ بھی ضروری تھا کہ آپ کو عرش سے کے اوپر بلایا جاتا، آپ کو وہ سب منظر دکھائے جاتے، تاکہ جس کے ساتھ جو ہے آپ ان ساری چیزوں کو سمجھ کے یہ سارا کام کرتے۔ اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا غم تھا۔ اگر وہ چیزیں نہ دیکھی ہوتی تو پھر کیسے اللہ سے کہتے کہ اللہ میری امت کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے اور ان کو جنت عطا فرما دیجئے۔ تو امت کے اندر جو جذبہ، جو امت کے لیے جو جذبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے لیے بھی یہ مناظر دکھانا بے حد ضروری تھا، تاکہ امت کے لیے آپ جو ہے ان تمام تکالیف کے لیے معافی مانگ لیں۔ ہم نے تو وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوئی، ہم تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ موت کی سختی سے بچا لینا، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا، حشر کے دن کھڑا ہونے سے اللہ بچا لینا، اللہ ہم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی ہم نے وہ چیز دیکھی ہوتی تو شاید ہم ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر معافیاں مانگتے رہتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھ لیا اور امت کے لیے دعائیں مانگی، ہم بھی اس پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں میں شامل فرما، اور آپ نے جو امت کے لیے خیر مانگی، جنت مانگی، آپ کی رضا مانگی، آپ کا قرب مانگا، اللہ اس پر بھی ہم آمین کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں معراج النبی کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اس پہ تصدیق کرنا، ایمان لے آنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔